بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرا۔ آج ہم اس کلاس میں موضوعاتی مطالعہ کا آخری ٹاپک کریں گے، علم کی فرضیت و فضیلت۔ باقی تمام موضوعاتی مطالعہ جو تھا وہ میں نے آپ کو رائٹ کروایا ہے۔ یہ والا ٹاپک ہم بک سے کریں گے اور یہی والا ٹاپک ہمارے پاس حدیث میں بھی موجود ہے۔ جو دوسری حدیث ہے تحصیل علم، وہاں پہ اکٹھا آیا ہوا ہے سارا، اور یہاں پہ 3 کوسچن جو ہیں وہ سیپریٹ آئے ہیں، تو اس لیے ہم آج اس ٹاپک کو بھی کریں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ یعنی قرآن کے حوالے سے ہم علم کے بارے میں آج جانیں گے کہ قرآن علم کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کی روشنی میں علم کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے، علم کے کیا معنی ہیں۔ علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ان کو پیدا کر کے زمین و آسمان کے درمیان ان کے رزق اور دوسری مادی ضروریات کے بے پایاں وسائل پیدا فرمائے، اور احسان عظیم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ انبیاء کرام کو خود تعلیم عطا فرمائی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تعلیم دی۔ علم ہی وہ تاج اور شان سرفرازی ہے جس سے انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا ہے۔ علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، قرآن حکیم نے متعدد بار علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کی ہے انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے لگے تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں، تو فرشتوں نے اس کی نفی کی کہ وہ دنیا میں فساد کریں گے، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں پیدا کریں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے لایا اور کچھ ایسے سوالات کیے جس کا جواب فرشتے نہ دے سکے، اور جب آدم علیہ السلام سے وہی سوال کیے گئے تو انہوں نے اس کا جواب دیا، تو پھر فرشتوں نے یہی کہا کہ اے اللہ، واقعی جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر بھی اور جنات پر بھی برتری حاصل ہوتی ہے، اور تمام اس دنیا میں، اس روئے زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اسے عقل دی ہے، اور باقی تمام جو چیزیں ہیں، تمام جو مخلوقات ہے وہ اس کے ماتحت بنایا ہے۔ تو علم کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو انہوں نے پہلا لفظ ہی کہا تھا اقرأ، پڑھ۔ ٹھیک ہے، تو پہلی جو وحی آئی تھی وہ سورہ علق کی یہ پہلی 5 آیات تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے انسان کو علم کے لیے دعا سکھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی یہ تاکید کی کہ یہ دعا کیا کریں۔ دعا کیا ہے؟ قل ربی زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو
اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان لوگوں سے کہیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، یعنی علم والے اور جو بغیر علم کے ہیں وہ جاننے والے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو عالم ہیں یا جو جاہل ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بچوں یہ جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں شاید آپ کو یاد بھی ہوں گی، پیچھے ہمارے پاس حدیث نمبر 2 میں یہی آیات موجود ہیں، لیکن جو آپ کے پاس بڑی آیات آ جاتی ہے اگر آپ اس کو یاد نہیں کر سکتے اس کوشچن میں تو پھر آپ اس کو ترجمہ قرآن کا حوالہ دے کے اس کو بلاک کے اندر آپ ترجمہ لکھ لیں اپنی پیپر کے دوران، اگر فار ایگزامپل آ گیا یا ٹیسٹ میں آ جاتا ہے تو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے ترجمہ کیا ہے، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم سے ہی پڑھا ہے، تم سے ہی پڑھتا ہے تمہارے آگے باقی آیتیں، اور پاک کرتا ہے تم کو اور تعلیم دیتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی اور تعلیم دیتا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ امی تھے اور ان پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو پھر انہوں نے جب اپنے سینے سے لگا کے بینچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سارا علم آ گیا اور انہوں نے اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا، دین اسلام کی دعوت دی اور دین اسلام کی تبلیغ کی۔ علم کی اہمیت قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَلَا يَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ اور مضبوط علم والوں کے سوا ان کی تشریح کوئی نہیں جانتا، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے اتری اور سمجھانے والی ہے، اور وہی سمجھتے ہیں جس کو عقل ہے، یعنی عقل والے ہی اللہ کی نشانیوں کو سمجھتے ہیں۔ تو یہی سارا کچھ وہی آیا ہوا ہے جو تحصیل علم میں موجود ہے، تھوڑا سا یہاں پہ لینتھی آیا ہوا ہے۔ علم کی عظمت کی بنیاد مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن مجید کی بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس سے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کے بندوں میں سے اہل علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ترجمہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں پہ بچوں آپ کے پاس وہی شعر آیا ہوا ہے، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پہ علم چون شمع باید گداخت کے بے علم ناتواں خدارا شناخت۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے شمع کی طرح پگھلنا چاہیے، کیونکہ بے علم انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ تو علم کی راہ میں بہت بڑی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ان کو برداشت کرنا چاہیے اور علم کی خاطر جہاں تک جانا چاہیے اس کو، ان تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، سفر کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ بے علم انسان جو ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ تو بچوں یہ آپ کا پہلا کوسچن ہے، دوسرا کوسچن ہم نیکسٹ اس میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرا۔ آج ہم اس کلاس میں موضوعاتی مطالعہ کا جو ٹاپک ہے علم کی فرضیت و فضیلت، اس کا سوال نمبر 2 کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے حدیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیے، یعنی سارا کچھ جو ہم بتائیں گے حدیث کے حوالے سے بتائیں گے۔
ہمارے پاس جو حدیث نمبر 2 ہے تحصیل علم، اس میں تو سارا کچھ آ جاتا ہے، معنی بھی آ جاتے ہیں، اس کی اقسام بھی آ جاتی ہیں علم کی، اور حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس وہی ٹاپک سیپریٹ کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہم علم حاصل کرنے کی اہمیت کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی تھے، اور یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ امی ہونے کے باوجود انہوں نے لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لایا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا کرتے تھے، تو وہ جو کچھ آپ پہ وحی نازل کرتے تھے آپ اس کی تعلیم آگے لوگوں کو دیتے تھے، اور آپ اس کی تبلیغ کرتے تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ جب پہلی وحی آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ان کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے بازو میں لے کر پہنچا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کے سارے علوم آپ وسلم کے سینہ میں داخل ہو گئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معرفت حاصل ہو گئی۔ آپ وسلم نے مسلمانوں کو علم کی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ کیا، اور ہر مسلمان کے لیے حصول علم کو لازم قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بعض لوگوں کے کویشچن ہوتے ہیں کیا ہم دینی علوم کے ساتھ ساتھ باقی جو دنیاوی علوم ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، دین کے ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا لازمی ہے۔ دین کے علم میں آ جاتا ہے فقہ، قرآن، حدیث، ٹھیک ہے، اور اس میں دنیاوی علوم میں آ جاتا ہے میڈیکل کا علم، انجینئرنگ کا، جغرافیہ کا، سائنس کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی دنیا نہیں چل سکتی۔ جس طرح ریاضی ہے تو وہ آپ کی حساب کتاب کے لیے ضروری ہے، میڈیکل ہے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے تو اس بیچارے کا کیا حال ہوگا۔ اور اسی طرح انجینئرنگ ہے، اس نے سائنس نے کتنی حد تک، کافی حد تک ترقی کر لی، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کتنی آپ کو سہولیات موجود ہیں۔ تو دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کے علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، ٹھیک ہے، علم دینے والے کو۔ آپ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی اشاعت یعنی تبلیغ کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی تھے جن کو فدیہ لے کے آزاد کیا تھا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا، یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ آپ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ علم کو آگے پھیلانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
बल्लिगू अन्नी वलौ आया, यानी मुझसे एक आयत भी सुनो तो उसे आगे पहुंचा दो, उसकी तबलीग करो। इसमें कुछ आपको मज़ीद सामने अहादीस नज़र आ रही हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ताला खैर से नवाजता है उसे अपने दीन का इल्म व फ़हम अता करता है। फ़हम कहते हैं समझ को। पंगूड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, मतलब ये कि सारी उम्र इल्म हासिल करो, यानी इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, यानी पंगूड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। क्या हदीस है? उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, यानी गोद से गोद तक इल्म हासिल करो, यानी पंगूड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने की कोई कैद नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, यानी सारी उम्र इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है। दूसरे के पास आते उलमा नबियों के वारिस हैं। नबी ने जो दुनिया में तरका छोड़ा है, विरासत छोड़ी है, वो क्या है? इल्म है। तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो आलम के कंधे पर है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के कंधे पर है, लेकिन आलम की ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसलिए बनती है कि उसे इस चीज़ का इल्म होता है। तो नबियों के जो वारिस हैं वो क्या हैं? आलिम लोग हैं। मतलब ये कि दीन और मार्फत खुदाबंदी की तालीम देना नबियों का फरीज़ा था। अब नबियों का सिलसिला तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इसका जो काम है वो अब उलमा का फ़र्ज़ है कि वो अवामुन्नास तक, वो आम लोगों तक इसकी तालीम देने का काम जारी रखें। इसके अलावा कुछ और हदीस आपके सामने आ रही हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, वही सारा कुछ आ जाता है। जंग बदर के कैदियों वाला वाक़या आ जाता है कि पाक सल्लम ने 10 बच्चों को पढ़ने लिखने के हवाले से कहा था कि आप उसको पढ़ना लिखना सिखा दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। इसके अलावा आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चाँद की फजीलत बाकी सितारों पर है। और उलमा पैगम्बरों के वारिस और नबियों ने सोना चांदी की मीरास नहीं छोड़ी, उनकी मीरास सिर्फ इल्म है, जिससे ये मीरास ले ली उसने बड़ा हिस्सा पा लिया। यही वो अहादीस हैं जो आप खुद देख लीजिएगा इस बुक से। इस टॉपिक को हमने इसलिए किया है कि यहाँ पे वो चीज़ सेपरेट आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल था आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज मानसरा। मौज़ूआती मुताला का जो आखिरी टॉपिक है इल्म की फ़र्ज़ियत और फजीलत, इसका हम सवाल नंबर 3 करेंगे आज। नंबर 3 है हमारे पास, कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म की फजीलत बयान करें, यानी इल्म क्यों अफजल है। कुरान की हवाले से भी बताएंगे और हदीस के हवाले से भी बताएंगे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है? कुरान। इल्म की बड़ाई, फजीलत और अज़मत इससे बढ़कर और क्या होगी कि अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त अलीम भी है। अलीम, और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर जो फजीलत दी थी वो इल्म ही की बदौलत थी। रसूल पाक सल्लम ने इल्म में इजाफ़े की दुआ करने का हुक्म दिया है। इल्म अज़मत और सरबुलंदी का ज़रिया है। ज़ेवर इल्म से आरास्ता लोग अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। कुरान में है अल्लाह के नज़दीक आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, यानी कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, कह दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग नूर ईमान से मुनव्वर होकर इल्म से काम लेते हैं उनके बारे में फरमाया, यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ये सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 11 है। तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात बुलंद फरमाता है। इल्म हासिल करो, अल्लाह
تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب جو ہے وہ عبادت ہے، علم حاصل کرنے میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے، علم سکھاؤ تو یہ صدقہ ہے، علم جنت کا راستہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں کرتی ہے کیونکہ علم دلوں کی زندگی اور اندھوں کے لیے بینائی ہے۔ یہاں پہ اندھے وہ لوگ نہیں ہیں جو آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جہالت کی تاریکیوں سے ڈوبا ہوتا ہے۔ اندھوں کے لیے بینائی یعنی ان کو روشنی مل جاتی ہے، وہ جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں، انہیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم کے ذریعے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے، علم ایک پیشرو اور راہبر ہے اور عمل اس کے تابع ہے، جو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام جو دعا مانگا کرتے تھے ان میں ایک یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ اپنے گھر میں واپسی تک جہاد میں رہتا ہے۔ مہد پنگوڑے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، وہی بات آ جاتی ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد کے گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہی آگے حدیث آپ کی آ جاتی ہے، آدمی جب مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کی جو صدقہ جاریہ رہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک علم ہے نفع بخش علم، اور دوسرا ہے صدقہ جاریہ یعنی اس نے کوئی کنواں کھودا ہے، کوئی درخت لگایا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک وہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا وہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا ہے نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے۔ اور یہاں پہ بچوں آگے لکھا ہوا ہے ابو داؤد ترمذی، تو میں نے آپ کو 6 بکس احادیث کے نام لکھوائے تھے، ان بکس میں ایک بک کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے یہ حدیث لی گئی ہے، 2 بک میں سے، ٹھیک ہے، دونوں کا ذکر کیا، ابو داؤد ایک اور ترمذی دوسری۔ میرے بعد سب سے بڑا صحیح وہ ہوگا جو علم کو سیکھے گا اور پھیلائے گا۔ قرآن کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھ لیا بچوں، آیات کا ترجمہ، اور حدیث کے حوالے سے بھی دیکھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، علم کی فرضیت و فضیلت، ان کے تینوں کوسچن آج ہم نے اس کلاس میں کر لیے ہیں۔ شکریہ۔